دوستوں آج 20 ذیقعت بدھ کا دن ہے۔ آج کے دن کا ایک خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج کے دن یہ بالکل مختصر سا عمل کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی حاجات بھی ایک ہی دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، بار بار آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی زندگی کی ہر میدان میں آپ کو کامیاب کروانے والا ایک ہی دن کے اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، وہ آپ کی ہر ناممکن چیز بھی ممکن میں بدل جاتی ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ بالکل مختصر سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ عمل جو بندہ ایک مرتبہ کر لیتا ہے، وہ بندہ خود تو مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور خاص کر قرضے سے نجات کے لیے جو شخص مقروض ہے، قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ ایک دن کے اندر غیب سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دشمن ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جاتا ہے۔ تیسری چیز رفع غربت، یعنی کہ غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظالم سے نجات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ خلاصی چاہتا ہے، خاص کر کے جو لوگ قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عمل کو مسجد کے اندر یا گھر کے اندر یا جس جگہ بھی آج دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، اس جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ یا جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، یا اگر کاروبار ہے لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اپنی ہر دعا اللہ کی بارگاہ سے قبول کروانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ بس اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت اس دن ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آج کے دن ہی، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہے، کوئی زیادہ دن نہیں آپ نے اس عمل کو کرنا۔ صرف ایک ہی دن فجر کے وقت کریں، ظہر کے وقت کریں، عصر کے وقت کریں، مغرب کے وقت کریں، عشاء کے وقت کریں، سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں۔ آج کا دن کیونکہ یہ ہے ہی بڑی برکت والا اور بڑی فضیلت والا دن، بڑی رحمت والا دن ہے، بس ایک ہی دن کے عمل سے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں، اللہ کی ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ کا ایسا فضل برستا ہے، اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ جو چیز بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس قدر یہ عمل مضبوط ترین عمل ہے۔ اس عمل کو بے شمار لوگوں نے آزمایا ہے، الحمدللہ ان سبھی کو فائدہ ہوا ہے، اور آج تک وہ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس عمل کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو دوستوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 20 ذیقعت بدھ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ایک مرتبہ دوسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکیپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا جائے۔ اب ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، عزت، دولت، شہرت، کاروبار میں ترقی، من پسند شادی، من پسند نوکری، دنیا کے بڑے سے بڑے مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اب وظیفے کے جو تعداد جتنی تعداد میں بتاتا جاؤں اس تعداد کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں ہمارے اعمال میں تاثیر نہیں ہے، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اثر کیسے کریں گے جب آپ بات کو مکمل سمجھیں گے نہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے نہیں، اس ترتیب کے مطابق عمل کو کریں گے نہیں، تو پھر فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اسی صورت میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے جب اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لیں اور پھر اسی کے مطابق اس عمل کو کر لیں، تو پھر سمجھیے گا آپ لوگوں کو کامیابی انشاءاللہ العزیز ملے گی ہی ملے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے بے شک تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 20 ذیقعت بدھ کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے ترتیب کے مطابق کر لینا ہے، انشاءاللہ فائدہ آپ لوگوں کو ضرور ہوگا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اب کون سا عمل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، بس اس چیز کو ذرا دھیان سے کریے گا۔ یہ عمل ایک ہی مرتبہ کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ کامیاب بندہ ہو جاتا ہے۔ بس آج آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی کا نوالا لے لینا ہے، یعنی کہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے لیں یا ایک ثابت روٹی لے لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، یا آپ چند کھجورے لے لیں یا 4 کھجورے لے لیں، یا گھر کے اندر جو چیز بھی آسانی کے ساتھ میسر ہو آپ وہ چیز لے لیں، اور بس آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور سامنے رکھنے کے بعد جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے، وہ روٹی جو آپ نے سامنے رکھی ہے اب اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے آپ نے پیس کر لیں، اور جب یہ عمل مکمل کریں تو اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں، پرندوں کو، جہاں بھی پرندے آپ کو ملے آپ ان پرندوں کو ڈال دیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چوٹیوں کو ڈال دیں۔ بس یہ اتنا سا کام کرنا ہے۔ جو کھجورے ہیں، اگر آپ کے گھر میں روٹی کا اس وقت نوالا نہیں، کھجورے مل جائیں تو اس کو آپ لوگ 4 عدد کھجورے لے لیں، کوئی زیادہ کھجورے نہیں لینی، بس 4 کھجورے لے لیں۔ ان 4 کھجوروں کو لے کر آپ لوگوں نے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے توڑ لینا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بھی کونے میں ڈال دینا ہے، یا پھر کوئی مشروب بنا لیں اور وہ آپ لوگ کسی غریب کو پلا سکتے ہیں، یا پھر جب آپ لوگ گھر جا رہے ہوں تو بچوں میں تقسیم کر دیں، ایک ایک دانہ بچوں کو کھلا دیں، اس طریقے سے بھی یہ عمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس پورے عمل کے بعد چند منٹوں کے بعد آپ اپنے حالات کا جائزہ لے لینا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کے اندر آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو دوستوں، جو میں نے آپ کو ابھی روٹیوں کے ٹکڑے اور کھجور کا طریقہ بتایا، اس کو آپ نے صدقے کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھیے گا، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد ان دونوں میں سے جو چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کر، اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ دوستوں، جو تعداد میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس کو یاد کرتے جائیں، تعداد میں کمی پیشی نہیں کریے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک چابی ہوتی ہے، اس کا تالا ہوتا ہے، اگر چابی کے اندر کم ہو دانے یا زیادہ ہو تو وہ تالا نہیں کھلتا، تو لہٰذا جب چابی اس کی تالے کی ہی ہوگی تبھی کھلے گا۔ اسی طریقے سے وظائف کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی کمی پیشی کریں گے تو اس کا تالا نہیں کھلے گا، قسمت کا تالا آپ کا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ جو تعداد میں آپ کو بتاؤں آپ نے اس تعداد کے مطابق ہی ان وظائف، ان اعمال کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ مقدر اللہ تعالیٰ آپ کا فوراً کھول دے گا۔ تو اس لیے جو اپنے نصیب کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کو کھلوانا چاہتے ہیں، وہ پھر اس کی تعداد میں کمی پیشی ہرگز نہ کریں۔ تو دوستو، اب آپ نے 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں، اتنی سی آیت پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیات بھی ہے، یعنی کہ پوری ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، تو اس وقت آپ نے اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی، اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے ہر کام کے اندر، اپنے ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ جس نیت کے ساتھ وہ اس عمل کو پڑھے گا، اس کام کو کرے گا، شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو پھر اس کا کام ادھورا رہ جائے گا، اس کا کام نامکمل ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے اس عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ جس جگہ پر بیٹھتا ہے اور اس بسم اللہ پڑھ کر بیٹھتا ہے، یا جس سواری پر بیٹھتا ہے سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے، جتنا قدم وہ سواری سفر بدلے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جب تک وہ سواری چلتی رہتی ہے، سفر کرتی رہتی ہے، اس کے ہر قدم پر اس بندے تک
آپ اس زمین پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکتے ہیں. اس جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ جگہ بھی آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے گی. اور میں آپ کو بتا دوں بسم اللہ کے ذریعے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی رکاوٹیں, حالات بھی انشاءاللہ بدل جاتے ہیں, بندہ بچ جاتا ہے, ہلاکت سے بندہ بچ جاتا ہے, اس سے بڑی بڑی دنیا کی تکلیف دور ہو جاتی ہیں, ناگہانی آفات, ناگہانی بلیات, ان سب سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا. تو یہ قصہ بڑا قرآن مجید کے اندر مشہور ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی فرمائی, اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے. سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا, اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے, کھا لے, اس کو ہلاک کر دے. زمین نے قابیل کو نگلنے کا, ہلاک کرنے کا ارادہ کیا. تو جو قابیل تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے, انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کرنا. جب قابیل کی زمین نے یہ بات سنی, بسم اللہ کا واسطہ ملا, تو بسم اللہ کی برکت سے رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ قابیل کو چھوڑ دو. اس بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ مشکل سے مشکل ہر دکھ اور تکلیف سے بچ جاتا ہے. تو دوستو اس لیے یہ بسم اللہ کی کتنی شان ہے, کتنی عظمت ہے, اس پر بات کریں تو وقت بہت لگتا ہے. آپ نے بسم اللہ کے ساتھ جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ شریف کی جو قرآنی پہلی آیات ہے آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے. صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ اس کی صرف ایک آیت ہے, اس کے اندر اللہ کی حمد ہے, اللہ کا اس میں پاک ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ کی شان کا ذکر ہے, ربی العالمین کا ذکر ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز ہے, اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اور جو بندہ اس کو اس شان سے پکارے گا اللہ اس کو اپنے خزانے غیب سے مال و دولت عطا فرماتا ہے. تو دوستو اس لیے آپ نے بھی اسی ترتیب کے مطابق الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے. صرف 41 بار پڑھنا ہے. جو تعداد میں نے بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ذرا اس بات کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا ذل جلال والاکرام, یعنی کہ اے عظمت والی, اے بزرگی والی, جتنا بھی بڑے سے بڑا مشکل کام کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے حل فرما دیتا ہے. اور یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ والے پڑھتے ہیں, اور اللہ والوں کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگیوں کو خوشحال کر دیتا ہے اور انہیں اپنا قرب بھی نصیب فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے, ہر حقیقت میں اسی کی ہر انسانی ہے, اور قوم ملائکہ اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب در حقیقت میرے رب کے قبضے قدرت میں ہی ہیں. تو تم پھر اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ والوں جب 41 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین کو, جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, یہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے. اور یا ذل جلال والاکرام کو بھی آپ لوگوں نے 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب ایک اسم پاک اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. وہ اسم پاک ہے یا رافعو یا رافعو یا رافعو. اللہ والو یا رافعو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور اس کو کتنی بار پڑھنا ہے, کس تعداد میں پڑھنا ہے. آپ نے صرف اور صرف یا رافعو کو 20 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں خوشو خصو کے ساتھ پڑھیں, پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں, دھیان کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا, اتنا ہی آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھ لیں. جو صدقہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ صدقہ ضرور کریے گا. اللہ پاک اس صدقے کی بدولت آپ کے اوپر رحمت کی نظر فرمائیں گے. آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا اور آپ کا شمول بھی ایک اچھے اور نیک انسانوں میں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.